الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات کل میں نے آپ کی خدمت میں اپنے موضوع کا تعارف کیا اور پھر اس کا اس آیت کے ساتھ جو ارتباط ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. میں آج دوبارہ اس کا تکرار کرتا ہوں کہ میرا موضوع کیا ہے اور اس آیت کا اس سے کیا ارتباط ہے. یہ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی سورہ رعد کی 11ویں نمبر آیت، جس میں خدا فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بتحقیق خدا تب تک ایک قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات تبدیل نہیں کرتی. میرا جو اس اشرے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے قیام کا اپنے زمانے کے معاشرے پر کیا اثر تھا. مولا نے اپنے زمانے کے معاشرے پر اپنے قیام کے ذریعے کیا اثر ڈالا اور وہ اثر ہم اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں. اور اس آیت کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اثر ہمارے اندر آئے تو اس کے لیے ہمیں اپنے حالات خود تبدیل کرنے ہوں گے. یعنی ہمیں خود قربانی دینی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، پھر جا کے وہ اثر جو امام نے اپنے زمانے کے معاشرے پہ اپنے شہداء اور اصحاب پر ڈالا وہ اثر تبھی ہمارے اندر آ سکتا ہے اگر ہم اس آیت کے مطابق خود اپنے حالات تبدیل کر کے محنت کریں گے، پھر ہم اس اثر کو اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں. تو قربانی اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. اس موضوع کی تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور تاریخ کا جو مطالعہ ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک بار آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ اطلاعات حاصل کرتے ہیں کہ فلان واقعہ فلان سال میں اندر واقع ہوا اور اس طریقے سے واقع ہوا. لیکن ایک بار آپ اس مطالعے کے ساتھ اس کی وجوہات کو بھی تلاش کرتے ہیں، اس کی علتوں کو بھی تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ فلاں سال میں ہوا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. 61 ہجری میں اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو وہ قیام کس وجہ کے لیے کیا، کیا چیز مولا نے دیکھی جس کے بعد مولا نے معاشرے کی اصلاح کا فیصلہ کیا اور قیام کا فیصلہ کیا. اس وجہوں کو ڈھونڈنے کو تاریخ تحلیلی کہا جاتا ہے. یعنی تاریخ کا ایسا مطالعہ جس میں آپ مطالعے کے ساتھ وجوہات کو بھی تلاش کرتے ہیں. ہم اس موضوع کی اگر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قسم کا مطالعہ کرنا ہوگا، تاریخ کا تحلیلی مطالعہ کرنا ہوگا، تاکہ واقعات کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کو تلاش کر کے پھر ہم اس موضوع کا ایک نتیجہ نکال سکیں. تو تاریخ تحلیلی کے بغیر ہم اس موضوع کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. میں اپنے موضوع کو اس سوال سے شروع کرتا ہوں.
سوال یہ ہے کہ آخر امام نے معاشرے میں ایسی کیا چیز دیکھی جس کے بعد امام نے فیصلہ کیا کہ مجھے قیام کرنا ہے، اور وہ بھی ایسا قیام جس قیام میں چاہے اپنی جان چلی جائے، اپنے بھائیوں کی جان چلی جائے، اپنی اولاد کی جان چلی جائے، اپنی عورتیں اسیر ہو جائیں تو پرواہ نہیں ہے۔ وہ کیا چیز تھی جس کو دیکھ کر مولا نے یہ فیصلہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا نے معاشرے میں اخلاقی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہر صورت قیام کرنا پڑے گا۔ کون سی اخلاقی گراوٹ امام نے معاشرے میں دیکھی؟ دیکھیں، اگر ایک فاسق اور فاجر یزید جیسا ملعون انسان اگر حکومت کی کرسی پر مسلط ہو جائے اور معاشرہ کوئی ریسپانس نہ دے، یہ خود ایک گراوٹ کی نشانی ہے۔ یہ معاشرے کی گراوٹ کی نشانی ہے جب ایک شرابی حکومت پر قابض ہو جائے اور وہ بھی اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتا ہو اور معاشرہ اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، اس کو تسلیم کر لے، یہ خود معاشرے کی اخلاقی گراوٹ ہے۔ اس اخلاقی گراوٹ کے خلاف مولا نے قیام کیا اور اس قیام میں جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ حتیٰ جن دوستوں کو امام اپنے کاروان میں شامل کرتے تھے ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ میں جان کی قربانی سے نیچے کوئی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، اگر اس قیام میں شامل ہونا ہے تو جان قربان کرنی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد کے بعد۔ اب جب میں معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہوں تو معاشرے سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ وہی لوگ ہیں، لوگ وہی معاشرہ ہیں۔ تو جب بھی معاشرے کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرہ یزید کی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے، یعنی لوگ یزید کی حکومت تسلیم کر رہے ہیں۔ معاشرے میں اخلاقی گراوٹ یعنی لوگوں کی اخلاقی گراوٹ، اس لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کے خلاف مولا نے قیام کیا تاکہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اس کے بعد اللہ بے محمد علی محمد کے ساتھ یہ جو میں نے کہا کہ امام جان کی قربانی سے نیچے کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ امام کہہ رہے تھے کہ کم از کم اپنی جان قربان کرنی ہوگی۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ یہ مولا کے اپنے جملے ہیں، ایک مولا کا خطبہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنی خون کی قربانی دے سکتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے وہ میرے کاروان میں شامل ہو۔ یہاں پر مولا نے بتا دیا کہ میرے کاروان کے اندر شامل ہونے کی کم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی جان قربان کرنی ہوگی۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا جان کی قربانی سے نیچے کوئی اور قربانی نہیں، صرف اتنی یعنی اتنا حوصلہ ہو کہ اپنی جان قربان کر سکے، وہی لوگ میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ مولا نے اس اپنے زمانے کے بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ ان بزرگوں میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس بھی شامل تھے، ان بزرگوں میں خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھا، اور ان بزرگوں میں سے کئی لوگوں نے مولا کے قیام کے اندر شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ مولا کوفے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ نہ جائیں، آپ عورتیں لے کر بچے لے کر نہ جائیں۔ کچھ لوگوں نے کوئی اور بہانہ بنایا، کچھ نے کوئی اور وجہ تلاش کی۔ حتیٰ کچھ لوگوں نے امام کو یہ بھی کہا کہ ہم اپنی تلواریں اور گھوڑے دینے کے لیے تیار ہیں، باقی اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام نے جواب میں یہی کہا کہ مجھے گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جان کی قربانی دینی ہوگی، اس سے کم مجھے نہیں چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اس تقریر میں دو سوالوں کا جواب تلاش کروں گا اور یہ اسی کے بارے میں میری ساری تقریر ہوگی۔ وہ دو سوال کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ میں نے کہا کہ مولا حسین نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مجھے اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنی ہے، چینج لانی ہے۔ یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ کہاں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ مولا واقعاً معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے تھے؟
ایک یہ سوال. دوسرا سوال یہ کہ اگر مولا اصلاح لانا چاہتے تھے، چینج لانا چاہتے تھے، تو وہ کون سی چینج تھی جو مولا لانے میں کامیاب ہوئے؟ یہ دو سوال ہیں. ان دونوں سوالوں کے جواب تلاش کریں گے. سب سے پہلا سوال کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا واقعاً معاشرے کو چینج کرنا چاہتے تھے؟ تو اس کے ڈھونڈنے کی جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مولا کے اپنے جملے دیکھیں اور مولا اپنے ان جملوں میں کیا فرماتے ہیں، اسی سے ہمیں ثابت کرنے کا موقع ملے گا کہ واقعاً آیا مولا معاشرے کو چینج کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے. اور مولا کے جملوں کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو 8 ذی الحج سے 2 محرم تک مولا 24 دن مکے سے کربلا تک پہنچے ہیں. ان 24 دنوں میں 32 جگہوں پر مولا ٹھہرے ہیں اور ان 32 جگہوں پر مولا نے مختلف گفتگو کی ہے. ان گفتگو اور ان جملوں میں سے ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ مولا آیا اس معاشرے سے تنگ آ گئے تھے اور اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے. میں زیادہ نہیں، کم از کم 2 ایسے جملے مولا کے آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا معاشرے کو چینج کرنا چاہتے تھے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. ایک جگہ پر مولا یہ جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت حتى لم يبق منها الا كصبابة الاناء. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اتنی بدل چکی ہے اور اتنا اس نے مکروہ چہرہ اپنا لیا ہے کہ نیکی اب اس دنیا میں ایسے بچی ہے جیسے ایک برتن پر چکناہٹ رہ جاتی ہے. یعنی مولا دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں نیکیاں ختم ہونے کے نزدیک ہیں، برتن میں چکناہٹ کتنی ہوتی ہے. مولا نیکی کو تشبیہ کر رہے ہیں برتن کی چکناہٹ جیسے. اور پھر آگے امام فرماتے ہیں وَإِلَّا خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعِ الْوَبِيلِ. اور یہ دنیا ایک ایسی زمین جیسی بن گئی ہے جس پر کچھ بے فائدہ پودے بچے ہیں. ایک ایسی زمین جس پر صرف چند بے فائدہ پودے بچے ہوئے ہیں. یعنی مولا نیکی کو کم ترین سطح پر دیکھ رہے تھے اور مولا سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. اور پھر آگے فرماتے ہیں الا ترون الحق لا يعمل به. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ اور پھر آگے کہتے ہیں والباطل لا يتناهى عنه. اور کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہی از منکر ہے. نہ امر بالمعروف ہو رہا ہے اور نہ نہی از منکر ہو رہا ہے. نہ کوئی نیکی کی طرف جا رہا ہے اور نہ ہی جو برائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. ایسے معاشرے میں مولا کہتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ. ایسے معاشرے میں مومن کے لیے یہی گوارا ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کرے. یعنی ایسے معاشرے میں ایک عزت مند مومن جینا پسند نہیں کرتا اور اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. ایک اور جملہ مولا کا میں آپ کے سامنے رکھوں. مولا کا ایک سفیر تو مشہور ہے جو سب نے سنا ہے، حضرت عقیل کے بیٹے مسلم، جس کو مولا نے کوفے کی طرف بھیجا تھا. لیکن اس کے علاوہ ایک اور سفیر بھی تھا جو اس سے پہلے بصرے گیا تھا، وہ بھی مکہ سے گیا تھا، جس کا نام تھا سلیمان. سلیمان کو امام نے ایک لیٹر دیا تھا جو بصرہ کے 5 قبائلی سرداروں کے لیے تھا، جس میں مولا نے اس کو اپنے قیام میں ان 5 لوگوں کو اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی. قبیلے کے سرداروں کو اس لیے لیٹر لکھے جاتے تھے کیونکہ اس دور میں جب قبیلے کا سردار فیصلہ کرتا تھا تو سارا قبیلہ اس کے ساتھ تھا. تو مولا نے 5 قبیلوں کے سرداروں کو لیٹر لکھا تھا اپنے قیام میں شامل ہونے کے لیے. اس لیٹر میں مولا کہتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ. سنت مر چکی ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے. یہ مولا بصرے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا کا جو دین و شریعت ہے وہ مر چکا ہے اور بدعت زندہ ہو چکی ہے. یعنی لوگ اپنا دین بنا رہے ہیں، میرے نانا کا دین ختم ہو چکا ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ. اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور میری اطاعت کرو گے میں تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یہ امام نے بصرے کے جو سردار تھے ان کو یہ لیٹر لکھا تھا.
اس میں صاف ظاہر ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں دین مر چکا ہے، بدعت زندہ ہو چکی ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جس میں نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، جس میں مولا چاہتے ہیں کہ ایک چینج آئے، ایک تبدیلی ایک قسم کی لانا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مولا معاشرے کے اندر چینج لانا چاہتے تھے۔ یہ دونوں ان جملوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک اور چیز جو میں نے کہا کہ امام معاشرے کے اندر اصلاح لانا چاہتے تھے، تو اصلاح کی معنی بھی واضح ہونی چاہیے۔ اصلاح کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں جب بھی کسی چیز میں برائی ہو، اس برائی کو ختم کرنے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک دیوار میں کوئی سی خرابی ہو گئی ہو، اس خرابی کو ختم کرنے کو کہا جاتا ہے کہ میں نے اس دیوار کی اصلاح کر دی۔ دائیں طرف خرابی ہے تو صرف دائیں طرف کو اصلاح کی جائے گی، بائیں طرف خرابی ہے تو بائیں طرف کی اصلاح کی جائے گی۔ تو اصلاح یعنی یہ کہ معاشرے میں خرابی ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کو اصلاح کہا جاتا ہے۔ مثلا حابیل اور قابیل کا آپ مثال لے لیں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا کیونکہ قابیل حابیل سے حسد کرتا تھا، تو قابیل کی جو بیماری تھی وہ حسد تھی۔ حسد کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو وہ اصلاح کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے شیطان کی کیا بیماری تھی جس کی وجہ سے اس نے خدا کے ساتھ مخالفت کی؟ تکبر۔ وہ متکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تو اس کی خرابی تکبر تھی۔ تکبر کو ٹھیک کرنا یعنی اصلاح۔ تو اصلاح یعنی خرابیوں کو ٹھیک کرنا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا قابیل والی بیماری رکھتے ہیں یا شیطان والی بیماری رکھتے ہیں، ہم حاسد ہیں یا متکبر ہیں۔ جو بھی ہیں، ہر چیز کی خرابی کی اپنی ایک، اس کو ٹھیک کرنے کی اپنی ایک روش ہے، اس روش کو اپناتے ہوئے ہم ان خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جب ہمارا وقت کا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب وہ پردے میں ہیں، تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی برائیوں کو سدھاریں، ہم اپنی اصلاح کریں تاکہ امام کے لیے راہ ہموار کر سکیں۔ اپنی برائیوں کو ڈھونڈیں، کون سی مشکلات اور کون سی برائیاں ہیں، اور پھر ان برائیوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اصلاح کا کام اس زمانے میں ہمارا کام ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تو ایک سوال کا جواب مل گیا کہ مولا واقعی معاشرے سے تنگ آ کر اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے سوال کا جو سوال تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ مولا آخر کیا چینج لے کر آئے اپنے اس قیام سے۔ دیکھیے، اگر آپ اس کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو بہت ساری چینجز ملیں گی۔ آپ کو معاشرے میں اجتماعی چینجز ملیں گی، اخلاقی چینجز ملیں گی، سیاسی چینجز ملیں گی، یعنی مولا نے اس قیام سے بہت ساری چیزوں کو چینج کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں مختار نے بھی قیام کیا، توابین نے بھی قیام کیا، زید نے بھی قیام کیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مولا نے ایک سیاسی چینج بھی لے کر آئے تھے، ایک اجتماعی چینج بھی لے کر آئے تھے، اور ایک اخلاقی چینج بھی لے کر آئے تھے۔ لیکن جو سب سے مہم ترین چینج جو مولا لے کر آئے تھے وہ میرے نزدیک وہ اعتقادی چینج تھی، یعنی عقیدوں کی بگاڑ کی اصلاح کرنا۔ جو غلط عقیدے رائج ہو رہے تھے اس کو مولا نے ٹھیک کیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عقیدوں کا بگاڑ ہو گیا تھا جس کو مولا نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جو ملعون اس منبر پہ مسلط تھا اس کی ایسی فکر تھی جو پورے کے پورے ہمارے اصول دین کے خلاف تھی۔ وہ نہ توحید سے جڑتی تھی، نہ نبوت سے جڑتی تھی، نہ امامت سے جڑتی تھی، نہ عدل الہی سے، نہ قیامت سے۔ اس نے ہر چیز کو نفی کر دی، ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اس نے اپنی فکروں کو تب ظاہر کیا جب شام میں مولا حسین کے سر مبارک کو اس کے سامنے رکھا گیا، جہاں پر اس نے مولا کے سر کی توہین بھی کی تھی۔ اس جگہ پر اس نے ایک شعر پڑھا تھا، یہ شاعر بھی تھا، اس نے ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر سے اس کی فکر ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے شعر پڑھا تھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے حکومت کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی خبر آئی تھی۔ یعنی پیغمبر پر نعوذ باللہ تہمت لگا رہا ہے کہ پیغمبر نے تو صرف حکومت اور اقتدار کے لیے لوگوں کے ساتھ کھیلا،
نہ کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن نازل ہوا، نہ کوئی اسلام تھا، نہ کوئی خدا تھا۔ نعوذ باللہ پیغمبر کی نبوت کو بھی انکار کر دیا، ان کی عصمت کو بھی انکار کر دیا۔ جب اس نے ان ساری چیزوں کو انکار کر دیا اس شعر میں، اس سے اس کی فکر معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی فکر میں انکار تھا، وحی الہی کا انکار تھا، خدا کے دین کا، محمد کی پیغمبری کا انکار تھا اس کے اندر۔ اس انکار کا مولا کو پتا تھا، جو اس نے بعد میں شعر میں ظاہر کیا۔ مولا کو پتا تھا کہ اس کی یہ فکر ہے، اس فکر کے خلاف مولا نے قیام کیا اور پھر ایسے قرآن کو وحیانی ثابت کیا کہ جب گلا بھی کٹ گیا تو نیزے سے بھی قرآن کی تلاوت کی۔ یہ جو نیزے سے قرآن کی تلاوت کی ہے نا، یہ قرآن کے وحی ہونے کی دلیل ہے۔ مولا نے اس تلاوت سے یہ ثابت کیا کہ یہ قرآن کوئی بنی بنائی چیز نہیں تھی، یہ جبرائیل نے پیغمبر پر نازل کی تھی۔ اللہ بھیجے محمد علیہ محمد اللہ۔ یہ جو انکار تھا یزید کا، اسلام اور دین اور قرآن اور وحی کا انکار، یہ ایک ایسا انکار ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت میں ایسا انکار کرے تو اس کو وہیں پر سزا ہو جائے۔ لیکن یہ ملعون اسلامی حکومت کی کرسی پر مسلط ہو کر یہ انکار کر رہا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا اس منبر اور اس حکومت اسلامی کے ساتھ، جس ظلم کو مولا برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے قیام کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اتنے قدر کہ انہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ صلی اللہ بھیجے محمد علیہ محمد اللہ۔ تو یہ اعتقادی بدلاؤ مولا لانا چاہتے تھے، عقیدوں کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو عقیدے یہ ملعون پھیلا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اس کے خلاف مولا نے اعتقادی بدلاؤ، ایک اثروں میں سے ایک اثر اعتقادی بدلاؤ ہے، وہ امام لے کر آئے۔ میں کچھ نمونے آپ کو اعتقادی بدلاؤ کے تاریخ اسلام اور قرآن میں جو آئے ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک میں مثال آپ کو قرآن سے دوں گا جو کہ حضرت موسیٰ نبی سے مربوط ہے۔ حضرت موسیٰ جنہوں نے فرعون کے خلاف قیام کیا تھا۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ کے ساتھ، پیغمبر موسیٰ کے ساتھ ایک مناظرہ طے کیا تھا، جس میں فرعون کی طرف سے بھی کچھ جادوگر آئے تھے اور ایک طرف سے حضرت موسیٰ نے بھی ایک عصا کو اژدہا میں تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے رسیوں کو سانپوں میں تبدیل کیا اور حضرت موسیٰ نے بإذن خدا اپنی عصا کو اژدہا میں تبدیل کیا اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گئی، جس کے بعد یہ جادوگر اس کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ کے خدا پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس ایمان لانے کے بعد فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو میں پھانسی کی سزا، اعدام کی سزا دوں گا، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ عقیدے کے اس تبدیل ہونے کے بعد جب ان کو موت کی خبر ملی تب بھی وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور موسیٰ کے خدا پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایک نمونہ عقیدے کے بدلاؤ کا۔ دوسرا نمونہ عقیدے کے بدلاؤ کا میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا روجر گیروڈی۔ روجر گیروڈی جو بعد میں راجا کے نام سے بھی مشہور ہوا، یہ کیتھولک مسیحی تھا، عیسائی تھا۔ عیسائیوں کے اندر فرقے ہیں، ایک فرقہ ہے کیتھولک۔ یہ کیتھولک مسیحی بعد میں شیعہ ہوا تھا، مسلمان ہوا تھا، ایمان لے کر آیا تھا۔ اس نے ایک ملاقات آیت اللہ خامنئی سے صاحب سے بھی کی تھی اور یہ شیدائی تھا مولا امیر علیہ السلام کا۔ یہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے تو اس نے بتایا کہ میں مولا امیر علیہ السلام کی تعریف پڑھ کے اس سے متاثر ہوا تھا اور پھر میں نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو دیکھ کر مسلمان بنا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا امیر کی تاریخ تو لمبی ہے، اللہم صلی کہ مولا امیر کی تاریخ تو بڑی طولانی ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی ہے، پیغمبر کے بعد بھی ہے، خلافت سے پہلے، خلافت کے بعد، اتنی لمبی تاریخ، کون سے تاریخ کے حصے کو دیکھ کر تم متاثر ہوئے؟ تو یہ کہتا ہے کہ جب مولا کو ضربت لگی، ضربت سے لے کے شہادت تک یہ جو 48 گھنٹے تھے، ان 48 گھنٹوں کو اس کی تاریخ پڑھ کے میں متاثر ہوا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا ان 48 گھنٹوں میں تمہیں کیا ملا کہ تم متاثر ہو گئے؟
تو کہتا ہے کہ ان 48 گھنٹوں میں اگر تمہیں پتا ہوتا کہ ضربت لگنے کے بعد تم 48 گھنٹوں کے بعد مر جاؤ گے تو تم کیا کرتے؟ تو اس نے کہا میں چیختا چلاتا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا. تو یہ جواب میں کہتا ہے تو یہ مولا امیر ان 48 گھنٹوں میں بھی نصیحت کرتے رہے, وصیت کرتے رہے, معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہے. اگر مسلمان ایسے ہیں تو پھر میں بھی مسلمان ہوں. یہ دیکھ کر, صرف یہ 48 گھنٹے دیکھ کر یہ متاثر ہو گیا. ایک اور نمونہ آغا صاحب کی اجازت سے, ایک اور اعتقادی بدلاؤ کا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک شخص تھا عبداللہ ابن عمیر کلبی. عبداللہ ابن عمیر کلبی کا ایک ایسے قبیلے سے تعلق تھا جس کی اکثریت مسیحی تھی. اس کو ابو وہب بھی کہا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو وہب کہا جاتا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں ایک بار کوفے کے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی تلواریں تیز کر رہے ہیں, اپنے گھوڑوں کو تیار کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ حسین ابن علی کے خلاف لڑنا ہے, ہم اس کے لیے اپنی تلواریں تیز کر رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے شخص کہ میری تو خواہش تھی کہ میں نبی کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف جہاد کروں, تم لوگ اپنے ہی پیغمبر کے نواسے کو مارنے کے لیے جا رہے ہو. یہ چیز دیکھ کر یہ متاثر ہوتا ہے, اپنی بیوی کو لے کر مولا حسین کے کاروان میں شامل ہوتا ہے, عاشور کے دن شہید ہوتا ہے, اور پھر اس کی بیوی بھی اس کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے. مولا حسین ان کو کہتے ہیں کہ آپ خیموں کی طرف جائیں, وہ جب جانے سے انکار کرتی ہے تو پھر وہ بھی اسی دن شہید ہو جاتی ہے. تو کربلا کے واقعے کو دیکھ کر یہ مسیحی مومن بن گئے, تو ہم نے اپنے اندر کیا بدلاؤ لایا ہے؟ اس کربلا کے واقعے کو دیکھ کر اتنی صدیوں سے جس واقعے کا تکرار ہو رہا ہے, اس سے ہماری نمازوں میں کیا فرق ڈالا, ہماری روزوں میں کیا فرق ڈالا, ہمارے اعمال میں کتنا خلوص آیا, ہمارے کردار میں کتنی بہتری آئی. یہ چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ کچھ قربانی دے کر, جیسے اس مسیحی نے مسیحیت سے ایمان تک کا سفر طے کیا, ہم بھی تھوڑا اپنے کردار کے اندر بہتری لے کر آئیں, اس کربلا کے واقعے سے فائدہ حاصل کریں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد کے ذات پر. ایک آخری اعتقاد کے بدلاؤ کے ایک آخری مثال میں دینا چاہوں گا, اس کے بعد میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک سفیر امام حسین تھا جو سلیمان بصرے کی طرف گیا تھا, جس کے نامہ لکھا تھا مولا حسین نے, ایک لیٹر لکھا تھا 5 قبیلوں کے سرداروں کے لیے. ان 5 قبیلوں کے سرداروں میں سے 3 سرداروں نے مولا کو کیا جواب دیا, اور پھر ایک شخص جو بصرے میں ہوتا ہے اور جس کا نام یزید ہے, وہ کیسا بدلاؤ لے کر آتا ہے اپنے اندر, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 5 سردار تھے قبیلوں کے بصرے کے اندر جن کے پاس سلیمان گیا ہے, ان میں سے ایک کا نام ہے منذر ابن جارود. منذر ابن جارود وہ شخص ہے جس کو مولا امیر نے اپنی خلافت میں ایک شہر کا حاکم بنایا تھا, جس کی بیٹی ابن زیاد کی بیوی تھی. اس شخص کے پاس جب سلیمان نامہ لے کر لیٹر لے کر گیا مولا حسین کا, اس ملعون نے سلیمان کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا. وہ ابن زیاد جو اس وقت بصرے کا حاکم تھا, اس نے سلیمان کو ابن زیاد کے حوالے کیا اور اس کو اس میدان میں شہید کر دیا گیا. تو ایک یہ شخص تھا. دوسرا ایک شخص تھا احنف ابن قیس. احنف ابن قیس کو جب یہ نامہ ملا تو یہ بدبخت کہتا ہے یا حسین فاصبر فإن وعد اللہ الحق, بتحقیق حسین صبر کرو, خدا کا وعدہ حق ہے. بندے خدا تم وقت کے امام کو نصیحت کر رہے ہو جبکہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ قیام کرنا ہے, اور یہ ملعون کہتا ہے کہ صبر کرو, اللہ کا وعدہ حق ہے. مولا کے ساتھ جو ساتھ دینا تھا اس کا انکار کر دیا. اور اس کے بعد ایک اور شخص ہے, اس کا نام بھی یزید ہے, یزید ابن مسعود, لیکن میں کسی اور یزید کی بات کر رہا ہوں, بعد میں اس کی طرف آتا ہوں. یزید ابن مسعود کے جب یہ نامہ ملا, یہ لیٹر ملا, اس نے ایک گھر کے اندر 200 لوگ جمع کیے تھے مولا حسین کے دفاع کے لیے, لیکن اس کی بدبختی یہ تھی کہ جب تک وہ کربلا پہنچتا کربلا واقع ہو چکی تھی, تو اس کے 200 لوگ بھی مولا حسین کے کام نہ آئے. لیکن اسی بصرے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا یزید ابن سبیت عبدی. یزید نام تھا اس کا. یزید نام کوئی برا نام نہیں ہے, اس کی اچھی معنی ہے زیادت اور
فراوانی کی معنی ہے۔ آج کل کیونکہ وہ ملعون ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم اس کا نام نہیں رکھتے، لیکن ورنہ یزید کی اپنی معنی اچھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس زمانے میں اصحاب ائمہ اطہار تھے جن کا نام یزید تھا۔ اس یزید کو جب پتا چلا کہ سلیمان نامی لیٹر لے کے آیا ہے تو اپنے 2 بیٹوں کو تیار کرتا ہے، ساتھ میں 4 اور لوگوں کو ملاتا ہے، 7 لوگ لے کر مکے میں جا کر مولا حسین سے ملحق ہوتا ہے۔ خیمے میں جب مولا حسین کے خیمے کے نزدیک پہنچا ہے تو لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مولا کہاں پر ہیں، تو سب بتاتے ہیں کہ مولا کو پتا تھا کہ آپ آنے والے ہو، تو مولا آپ کے استقبال کے لیے خیموں سے آگے نکل کر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے انتظار میں۔ یہ روتے ہوئے مولا تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعاً مولا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یہ یزید ابن سبیت اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کربلا تک مولا کے ساتھ تھا، دونوں بیٹے بھی قربان کیے، خود بھی قربان ہوا، اتنے قدر کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اس یزید پر اور اس کے دونوں بیٹوں پر سلام بھیجتا ہے، السلام علی یزید ابن سبیت وابنیہ، یزید ابن سبیت اور دونوں بیٹوں پر مجھے امام زمانہ کی طرف سے سلام ہو۔ تو یہ تھا کاروان امام حسین جس کے اندر ایسی شخصیتیں شامل تھیں، یزید ابن سبیت جیسی شخصیتیں شامل تھیں۔ یہ کاروان کربلا جب نینوا کی زمین تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ حر ابن یزید ریاحی کا لشکر مولا حسین کو اس بنجر زمین پر روک دیتا ہے۔ مولا کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس سے آگے مولا نہ جا سکیں۔ مولا کو پتا چلتا ہے کہ اس سرزمین کا نام نینوا ہے اور اس کا ایک نام غادریہ بھی ہے، لیکن شاید مولا کو ایک اور نام کا انتظار تھا۔ مولا پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک شخص کہتا ہے اس کا نام کربلا ہے۔ مولا جب یہ نام سنتے ہیں مولا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے اللہ میں تمہاری طرف پناہ چاہتا ہوں اس مصیبت اور رنج کی سرزمین سے۔ پھر امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ ہمیں اسی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا، ہمارا خون اسی سرزمین پر بہایا جائے گا، ہماری قبریں اسی سرزمین پر بنائی جائیں گی۔ اور پھر مولا خیمے لگانے کا حکم دیتے ہیں، خیمے لگتے ہیں۔ انہی خیموں کے مقابل میں حر کے لشکر کے بھی خیمے لگتے ہیں کہ کہیں امام اس سے آگے نہ جا سکے۔ اور وہاں پر امام جب پوچھتے ہیں تو ایک قبیلے کا نام بنو اسد نامی ایک قبیلہ تھا، امام ان سے ملتے ہیں اور ایک معاملہ کرتے ہیں۔ معاملہ کرتے ہیں کہ یہ زمین میں 60,000 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ اہل بیت کے پاس پیسے نہیں تھے، تو مولا حسین سفر کی حالت میں 60,000 درہم دینے کی قابلیت رکھتے تھے۔ مولا نے 60,000 درہم دے کر وہ زمین خریدی، خرید کر کچھ شرطیں رکھی، پھر وہی زمین بنو اسد کے حوالے کر دی۔ شرطیں کیا رکھی؟ پہلی شرط مولا رکھتے ہیں کہ بنو اسد کے قبیلے والوں، اگر ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے جنازے لاوارثوں کی طرح اس زمین پر ہوں تو ہمارے ان جنازوں کو دفنا دینا، ہمارے جنازوں کے سے لاوارثوں کی طرح پڑے نہ رہنے دینا۔ دوسری شرط مولا رکھتے ہیں کہ یہاں پر جب قبریں بن جائیں تو میرے چاہنے والے میرے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے یہاں تک آئیں گے، ان کو میری قبریں دکھانا۔ اس کے بعد آخری شرط جو مولا رکھتے ہیں وہ یہ کہ جب وہ زائرین میری قبروں پر آئے نا، ان کو 3 دن تک مہمان بنا کر خدمت کرنا، 3 دن تک ان کو مہمان بنا کر خدمت کرنا۔ آج بھی بنو اسد والے آج کے دن تک کالے لباس پہنتے ہیں، سر پر خاک ملتے ہیں، ماتم کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے مولا حسین کے حرم کی حاضری دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔